غصہ جب حد سے بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ تباہی. حکومتی سطح پہ ہوگا، صدیوں پیچھے مسلمان چلے جائیں گے. اپنی گھریلو زندگی میں ہوگا، گھر ٹوٹتے ہیں اس سے، رشتے ٹوٹتے ہیں اس سے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو. کیا مطلب؟ کیا کرو پھر؟ غصے پہ کنٹرول کرو، پھر سوچ بچار کے فیصلہ کرو، تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کے. غصے میں فیصلہ نہیں کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا. دیکھیں ہر برائی کی ایک الٹ ہوتی ہے نا، ضد ہوتی ہے. ارے کنجوسی ہے نا، ایک برائی ہے نا کنجوس ہونا، اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ سخاوت ہے نا. تو بولیں گے تو پتا چلے گا نا یار، بولیں گے بھائی سخاوت اس کی الٹ ہے نا. بزدلی ایک عیب ہے، اس کے الٹ کیا ہے؟ بہادری. دیکھو کچھ لوگ بزدل بھی نہیں ہوتے، بہادر بھی نہیں ہوتے، نیوٹرل ہوتے ہیں، نارمل سے ہوتے ہیں. کچھ کنجوس بھی نہیں ہوتے لیکن سخی بھی نہیں ہوتے، نارمل سے ہوتے ہیں. لیکن جب کسی چیز کو ڈیفائن کرنا ہو نا، اس کا الٹ، اس کی اپوزٹ پیش کر کے بتایا جاتا ہے. غصہ جو ہے نا، غصہ، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ الحلم والاناہ، بردباری اور جلد بازی سے اجتناب. یہ غصے کا کیا ہے؟ الٹ ہے. کہ جب بھی آپ نے کوئی ڈیسیجن لینا ہو، کوئی فیصلہ کرنا ہو، غصے کو رکھو سائڈ. جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر آپ کہو کہ اگر میں اس کے ری ایکشن میں یہ کرتا ہوں تو پھر اس کے ری ایکشن میں کیا کیا ہو سکتا ہے. سالے پہ غصہ آیا، اگر میں نے رکھ کے ایک لگا دیا، 5 انگلیاں اس کے چہرے انور پہ میں نے چھاپ دی، غصہ تو کہہ رہا ہے لگا دے. لیکن جب آپ ٹھنڈے مزاج سے سوچو گے یار 5 انگلیاں جب اس کے چھپیں گی تو آپ دیکھو نتیجے میں ہو کیا سکتا ہے. اس کی انگلیوں کا سائز ناپو سب سے پہلے کہ لمبائی کس کی انگلیوں کی زیادہ. سافٹنس دیکھو، آپ اپنا ہاتھ دیکھو کیسا نرم ملائم، اس کا ہاتھ دیکھو گے کھردرا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آپ نے کہا اگر میں نے 5 ادھر رکھی تو وہاں سے بھی 5 جب آئیں گی تو ری ایکشن جو ہے وہ ایکشن سے زیادہ. یہاں نیوٹن کا جو قانون ہے وہ بھی فیل ہو جائے گا. نیوٹن نے کہا تھا جو ایکشن ہوتا ہے تو ری ایکشن بالکل اسی پاور سے ہوتا ہے. نیوٹن کو سالے اور بہنوئی کی لڑائی کا نہیں پتا تھا کہ جب ان میں ایکشن ہوتا ہے تو ری ایکشن کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. یا نیوٹن بھی آگے، نیوٹن نے کبھی اپنے سالے کو تھپڑ نہیں مارا ہوگا نا. ابے نیوٹن ہی کا ہے نا یہ ایکشن ری ایکشن والا. تو 8ویں 9ویں کلاس میں پڑھے ہوئے تھے، پرانے ہو گئے، پتہ نہیں شاید چینج نہ ہو گیا ہو. سالے کے بارے میں یہ نہیں ہے، جتنا ایکشن ہوگا ری ایکشن اس سے زیادہ ہوگا. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ بیگم کے تعلقات پہ کیا اثر پڑے گا. وہ روٹ کے گھر چلی جائے گی. لوگ تیش میں آ کے کہتے ہیں جائے، ہم کسی کے غلام تھوڑی ہیں، ہم کوئی غلام ہیں ہم کوئی غلام ہے. جائے، چلی گئی، 15 دن گزرے، 20 دن گزرے، اب آپ کو یاد آنا شروع. آپ نے 4 شادیوں کے بیان سنے ہوئے تھے کہ کوئی بات نہیں ایک جائے گی 3 اور کر لوں گا. لیکن جب آپ رشتے لینے کے لیے گئے تو ٹھینگے کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا. خالی جذبے سے تھوڑی ہو جاتی ہیں 4، اگلا بھی تو راضی ہو نا. اگلا کہاں راضی ہوتا ہے؟ اب آپ کہنا ادھر کے رہے نا مفتی صاحب نے، نہ ادھر کا چھوڑا نہ ادھر کا چھوڑا. اب آپ جا رہے ہیں بیگم کو منانے کے لیے، تو بیگم جتنی پہلے باپ بنی ہوئی تھی نا، اب آپ کا دادا بن کے گھر میں آئے گی. وہ دیکھ لے گی کہ اس کے اندر جتنا دم تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب وہ پہلے سے زیادہ آپ کے باپ بن کے زندگی گزارے گی. بولے گی اب اس کو دیکھ لیا، یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اس میں تپڑ نہیں ہے. تو بہتر نہیں تھا کہ پہلے ہی غلامی کر لیتے؟ کیا خیال ہے؟ پہلے ہی ایکسکیوز کر لیتے. جنہوں نے ایکسکیوز کیا نا بیگم کے سامنے 100 سال جی ہیں. وہ ایک آدمی کی عمر تھی 100 سال نا، تو 100 سال ایج تھی اس کی. سالگرہ کے موقع پہ لوگوں نے اس سے انٹرویو لیا کہ یار تم 100 سال تک کیسے زندہ ہو؟ اس نے کہا میں روزانہ 5 کلومیٹر واک کرتا ہوں پابندی کے ساتھ، جب سے میری شادی ہوئی ہے، یہ میری صحت کا راز ہے. حیرت کی بات ہے یار، 5 کلومیٹر کنٹینیو، اتنی مستقل مزاجی سے تم نے کر کیسی لی واک؟
کہتے جب میری شادی ہوئی تھی نا تو رخصتی میں پہلی رات کو ہی میرا بیوی سے ایگریمنٹ ہوا تھا کہ جب بھی ہماری لڑائی ہوگی جس کی غلطی ہوگی وہ سوری بھی کرے گا اور سزا کے طور پر 5 کلومیٹر پیدل بھی چلے گا. کہہ رہے روزانہ ہماری لڑائی ہوتی ہے, آخر میں سوری بھی مجھے ہی کرنی پڑتی ہے, غلطی کا بھی مجھے اعتراف کرنا پڑتا ہے اور 5 کلومیٹر مجھے چلنا بھی پڑتا ہے. تو اس چکر میں گھر بھی بسا ہوا ہے اور الحمدللہ واکنگ کی وجہ سے 100 سال کا بھی ہو گیا. تو اگلے نے پوچھا کہ یار چل تو 100 سال کا ہو گیا, 5 کلومیٹر چلنے کی وجہ سے تیری بیوی بھی 100 سال کی ہونے والی ہے, وہ کیا کرتی ہے؟ اس نے کہا وہ بھی روزانہ میرے پیچھے 5 کلومیٹر چلتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا. عورتیں نگرانی بہت کرتی ہیں نا, وہ یہ دیکھنے کے لیے چلتا ہے کہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. عقل مند آدمی تھا نا. اب ظاہر ہے روزانہ جب لڑائی ہو رہی ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ روزانہ اسی کی غلطی ہو, لیکن اس میں غصہ نہیں تھا, تبھی تو 100 سال جیا ہی ہے. اس نے کہا بھاڑ میں جائے جس کی بھی غلطی ہے, سوری کر لو, فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ اپنا ہی ہو رہا ہے. تو دیکھو کتنی لمبی زندگی. اگر یہ پہلے دن مار دھاڑ شروع کر دیتا اور بالآخر غیرت کی مثال قائم کر کے جاتا تو 50-55 میں اس کا انتقال ہو جانا. سمجھ رہے ہیں؟ تو غصہ جاری کرنے سے پہلے انسان دیکھ لے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں یا فائدے. بعض دفعہ جاری کرنا بھی پڑتا ہے, بعض دفعہ. یہ تو میں نے ایک لطیفہ سنایا, ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو بیگم کہہ رہی ہے مانتے چلے جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولو اہم امورہم الی المرأة, بخاری کی حدیث, وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جو اہم معاملات عورت کے سپرد کر دے. سمجھتے ہو آج مردوں نے سارے اہم فیصلے کس کے حوالے کیے ہوئے ہیں؟ خواتین کے, لیڈیز کے حوالے کیے. گھروں کی واٹ لگنی ہے, شادیوں پہ خرچہ آپ کا بے تحاشا ہونا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے گھر والوں نے, میرے بچے نے قرآن حفظ کیا, ہمارے گھر والوں نے کہا بھائی شادی ہال میں ہم نے تقریب رکھنی ہے بچے کے حفظ کی. میں نے کہا نہیں گھر میں ہی ہوگی. ہال میں بھی جائز ہے, میں نے کہا نہیں گھر میں ہی ہوگی. گھر والوں نے کہا نہیں شادی ہال میں ہو. میں نے کہا میری اب تک میری شادی ہال میں نہیں ہوئی ہے بھائی, میں کس منہ سے بچے کے قرآن کی تقریب کروں گا؟ سارے سسرال آ جائیں گے, بولے گا یار اپنی جب تو شادی کر رہا تھا اس وقت تو نے سادگی کا مظاہرہ کیا, جی شادی ہال میں نہیں گھر میں ہی ہوگا جو کچھ ہوگا, اور بچے نے حفظ کیا تو اب شادی ہال. جائز ہے شادی ہال میں بھی, شادی بھی جائز ہے اور بچے کی تقریب بھی جائز ہے. میں نے کہا گھر میں ہی ہوگا جو کچھ ہوگا. بہت ٹائٹ پھٹا ہوا, بہت زبردست. بالآخر بغداد پہ میرا قبضہ ہو گیا الحمدللہ. میں نے کہا نہیں, میں گھر میں بہت دبا دبا رہتا ہوں, بہت ساری باتیں مان رہا ہوتا ہوں. یہ ممبر پہ تو ہر آدمی فنٹر ہوتا ہے نا, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آ کے آپ کو ایکشن لینا پڑتا ہے کہ یہ ہوگا, ایسی کی تیسی, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی, یہ ایسا ہو بس. سمجھتے ہو؟ تو سب باتیں بیگموں کی مانا کریں, خام خامے چنگیز خان بننے کی کوشش گھر میں نہ کریں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آ کے آپ کو فیصلہ سنانا پڑتا ہے, بھائی یہ نہیں ہو سکتا, اٹ ازنٹ پاسبل. اردو میں سمجھ میں نہ آئے تو آپ انگلش میں بول دو, بیگم یہ ممکن نہیں ہے, ایسی کی تیسی, یہ نہیں ہوگا. میں نے بتایا نا ایک آدمی نے شادی کی دبئی میں, تو اس نے اپنی ماں کو بلوا لیا کیونکہ اکلوتا بیٹا تھا. اکلوتے یہ کہ یہ بھی بڑے نقصانات ہیں, بچے پیدا ہوتے ہیں تو سب مل کے ماں کو پال لیتے ہیں آسانی سے. تو ماں کو بلا لیا, بوڑھی ماں کو اکیلا کہاں چھوڑتا وہ. بیگم کو اعتراض کہ ماں کو میرے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے. میں نے کہا یار ماں خدمت بہت لیتی ہوگی. کہہ رہا یار بوڑھی ماں ہے, وہ تو بیچاری کو زیادہ ہوش حواس بھی نہیں ہے, خدمت بھی میں ہی کر رہا ہوں, اس کے لیے ملازم بھی رکھا ہوا ہے. میری بیگم کا کہنا ہے کہ ماں رہے گی نہیں اس گھر میں. میں نے کہا یہ مطالبہ تو دیکھو خدمت بہت لے رہی ہوگی نا, یہ تو جائز مطالبہ ہے نا. بعض دفعہ ساسیں ہر وقت ریموٹ کنٹرول کی طرح بہو کو چلا رہی ہوتی ہیں, اس کی اپنی پرسنل لائف ہی نہیں ہوتی کوئی, یہ تو ظلم ہے. اس نے کہا بھائی کچھ بھی خدمت, ملازم رکھا ہوا ہے اماں کی خدمت کے لیے, میری بیوی کو گھر کے اندر ماں برداشت ہی نہیں ہے اور اتنا دباؤ ڈالا ہوا ہے, میں کیا کروں. میں نے کہا آپ بول دو ماں کو گھر سے میں بولو نہیں نکال, ایسی کی تیسی, جو کرنا ہے کرو تمہاری ایسی کی تیسی. میں نے کہا غصے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آرام سے پیپر پہ لکھ کے دے دو, بیگم اٹ ازنٹ پاسبل فار می ٹو گیٹ آؤٹ مائی مدر فرام مائی ہاؤس.
इंग्लिश में बहुत ज्यादा समझ में, क्योंकि पढ़ा लिखा मियाँ है, पता नहीं मैंने इंग्लिश सही बोली गलत बोली, वो बाद में चेक कर लेना इसको डिक्शनरी में। भाई ये नहीं हो सकता यार, बूढ़ी माँ को हम छोड़ दें बेगम के कहने पर, ना तुमसे वो खिदमत ले रही है, ना अपना आराम से कमरे में बैठी मुसल्ले पे, ऐसा थोड़ी होता है यार। मैंने उसको बोला कल तुम्हारा बच्चा भी इसी तरह तुम्हें निकाल दे, क्या गुजरेगी तुम्हारे ऊपर? कह रहे मेरे बच्चे रुल जाएंगे अगर मेरी बीवी छोड़। मैंने कहा बच्चों की ऐसी की तैसी। आजकल तो ये बड़ा मसला है ना, औरत को ज्यादा बोझ डालो, अदालत से खुला भी लेगी, बच्चे भी लेके मार्केट से छाट हो जाएगी, और आप सारी जिंदगी बच्चों के लिए रुलते रहो। मैंने कहा बच्चों से अभी से आप यूं कर लो, क्या करो, ये वाले बच्चे ही कैंसिल हो गए, नए सिरे से नई शादी नए बच्चे दोबारा से। क्या ख्याल है भाई? पहले माँ बाप हैं, बच्चे बाद में। नहीं छोड़ना माँ को, गैरत के साथ सर उठा के जियो यार। कहते हैं फिर बीवी, आजकल ये बड़े मसाइल है ना, बीवी बदनाम बहुत करेगी, देखो बच्चों को छोड़ दिया और माँ को छोड़ दिया। मैंने कहा यार जो बदनामी, बास खवातीन जो मेरा बयान नहीं सुन रही उनकी बात कर रहा हूं, वो करती हैं बदनाम। और हमारा कल्चर ऐसा है कि औरत के दो आंसू सुनने देखेगा तो बस उसी की तरफ चला जाएगा, वो तहकीक नहीं करता कि ये सही कह रही है गलत कह रही है। जालिम दोनों होते हैं, मर्द भी होते हैं औरतें भी होती हैं, मैं मानता हूं, ऐसा नहीं है कि सारी औरतें जालिम हैं, मर्द भी बड़े जालिम होते हैं। लेकिन एक नेचर है कि मर्द जब मर्द की बात सुनता है यकीन नहीं करता, औरत के आंसू देखता है तो मर्द भी उसी की तरफ पिघलता है, तो बदनाम करती है, देखो बच्चे छोड़ दिए इसने, बच्चों से मिलने नहीं आता, ये नहीं करता, हालांकि अंदर कहानी कुछ और चल रही होती है। तो कह रहे बदनाम के, मैंने कहा ऐसी की तैसी यार, बदनामी की क्या है, बदनामी थोड़े दिन चलती है, उसके बाद लोग, किसी के पास टाइम नहीं है आजकल, हर आदमी अपने मामलात में इतना घिरा हुआ है। मैंने कहा ये जो आखिरत में बदनामी होगी, अम्मा को यार इस बुढ़ापे में आप अकेला छोड़ दो। कह रहे मैं कराची में रखूं और उनके लिए मुलाजिम रखूं। मैंने कहा ना ना ना, बूढ़ी माँ मुलाजिम के साथ उसकी गोद में सर रख के सो, ये तो बुढ़ापे में तो माँ का मजा है यार। माँ बाप जितने बूढ़े हों उतने ज्यादा अच्छे लगते हैं, जितनी बूढ़ी होगी ना माँ, उसमें इतना ही अल्लाह मोहब्बत दिल में पैदा करता है उसकी। तो इसी तरह हम औरतों को भी बदमाशी सिखाते हैं, सिर्फ मर्दों को नहीं सिखाते बदमाशी। हम खवातीन को भी कहते हैं आपके बेसिक हुकूक अदा कर रहा है तो ठीक है, फिर मर्द आड़ा तिरछा भी हो बर्दाश्त करो। अगर कमबख्त बेसिक हुकूक ही अदा नहीं कर रहा, कमाता ही नहीं है साला, खिलाता ही नहीं है, अपने खर्चे पे, अपने ससुराल के खर्चे पे पल रही हो, फिर मियां से मोहब्बत या उसके हुकूक की बिल्कुल भी जरूरत, बोलो नहीं। मियां बेसिक हुकूक नहीं अगर उठा रहा है, मोहब्बत है, आई लव यू, जब खर्चा नहीं होता। ये जो खवातीन शौहरों से परेशान होती है ना, ये रोमांस नहीं है, रोमांटिक किस्म की नहीं है, मोहब्बत के साथ, भाई ये सारे हुकूक अदा कर रहा है, इसलिए इसको आई लव यू कहने की जरूरत है नहीं। ये जो बॉयफ्रेंड होता है ना, जो आई लव यू की गर्दाने, इस कमबख्त ने धेला भी खर्च नहीं करना होता आपके ऊपर, ना गैस का बिल देना है इस कमबख्त ने, ना बिजली का बिल देना है, ना बच्चों की स्कूल की फीसें देनी है, तो आई लव यू पे ही चल रहा होता है, ये शेरो शायरी पे ही चल रहा होता है। जैसे अंग्रेज जो है ना, वो खर्चा थोड़ी उठाता है बीवी का, बात तमीज से करता है ना, कभी हाथ उठाएगा, बहुत एक्चुअली करके बात कर रहा होगा और ह्यूमन राइट्स की बातें कर रहा होगा, गैस का बिल नहीं देगा, ना बिजली का बिल देगा, मकान का किराया नहीं देगा। तो हमारी बीवी अगर, हमारी औरतें अगर ये कर ले कि ठीक है जी आज का सारा, आज के बाद से कोई खर्चा आपके जिम्मे नहीं है, तो फिर हमारे अखलाक देखो आप, और क्या फ्री फोकट के अखलाक में क्या है भाई? क्यों भाई, गलत तो नहीं कह रहा मैं? फ्री फोकट के अखलाक हैं, जब कोई जिम्मेदारी ही नहीं लेनी है तो फ्री फोकट के अखलाक में क्या जा रहा है अंग्रेज का? अंग्रेज एक दफा पाकिस्तानी शौहर बन के दिखाए, जब गैस का बिल देगा ना, बिजली का बिल देगा, मकान का किराया देगा, बच्चों के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहा होगा कि मैं मरूंगा तो बच्चों के काम आए, उनको स्कूल लाने ले जाने की टेंशन उठा रहा होगा, बच्चियों की शादियों की टेंशन ले रहा होगा, 20 मसाइल होंगे, अपनी बीवी को इन तमाम टेंशनों से आजाद किया हुआ होगा। फिर मैं उस अंग्रेज से पूछूंगा कि अब तू थैंक यू से बात शुरू कर और थैंक यू पे खत्म करके दिखा। वो इतनी मोटी पंजाबी में गाली से बात शुरू करेगा, बीच में इतनी मोटी गाली और आखिर में 11 दफा गालियों पे खत्म करेगा वो। तो अंग्रेजों के अखलाक से मुतासिर होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अब मैं इन औरतों से कहता हूं, अपने पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी शौहरों से बदगुमान होने की जरूरत नहीं है। ये जितना भी आड़ा तिरछा है ना, टेढ़ा मेढ़ा और बदअखलाक, आपको इसने छत दी हुई है, आपके बेसिक हुकूक ये अदा कर रहा है। इस मखंचू का नाम आपके साथ लगा हुआ है, मिर्सिस फला, ठीक है ना, कहीं जाती हो इज्जत होती है आपकी। ये खत्म हो गया ना, औरत की इज्जत उसके शौहर से है।
آج ہماری لبرل خواتین بہت عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں, ہم نے شادی نہیں کرنی, ہم غلامی والی زندگی نہیں چاہتے, آزاد ہیں. 2% کی عزت نہیں ہوتی. دفتروں میں ہر آدمی ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. شادی شدہ لڑکی اگر جاب بھی کرتی ہے, لوگوں کو پتا ہے یار یہ مسز فلاں ہے, اس کی عزت ہے, بشرطے کہ وہ مسٹر صحیح آدمی ہو. ایسا نہ ہو کہ مسٹر ہی کوئی عجیب سی چیز ہے تو پھر تو مسز فلاں ہونا ہی ہے بن جاتا ہے. وہ کوئی اسٹیبل آدمی ہو, کچھ اس کے جوڑ کا ہو, عزت ہوتی ہے. شادی نہیں ہے تو تھوڑی کوئی عزت ہے. وہ ایک کراچی یونیورسٹی میں کوئی لبرل انٹی ہے, میرے بہت خلاف بولتی ہے, مجھے وہاں کے اسٹوڈنٹس نے بتایا, میرے بھی شاگرد کراچی یونیورسٹی میں بہت پڑھتے ہیں نا. کراچی یونیورسٹی میں آپ بہت ساری انٹی ہیں, کسی کو کیا پتا چلے گا میں کس کی بات کر رہا ہوں. ان میں ایک انٹی ایسی ہے, مجھے وہاں کے اسٹوڈنٹس نے بتایا, میرا نام جب بھی آئے گا نا وہ فوراً منفی تبصرہ شروع کر دیتی ہیں. لبرل انٹی ہیں وہ کراچی یونیورسٹی کی. میرے شاگرد بھی, جامعہ کے شاگرد کراچی یونیورسٹی میں بھی بہت سارے پڑھتے ہیں. کہتے ہیں استاد جی جب آپ کا نام آتا ہے وہ کہتی ہیں یہ کوئی بندہ ہے, یہ بیکورڈ قسم کا آدمی ہے, دقیانوس شادیوں کی ترغیب دے رہا ہے, بچے پیدا کرو, یہ کیا ہے, یہ کون سی باتیں کر رہا ہے یہ. تو مجھے کل ایک طالب علم بتایا کہ وہ میری جو مس ہیں, ٹیچر ہیں, وہ بہت آپ کے خلاف ہیں اور وہ شادیوں وادیوں کے. میں نے کہا اپنی ٹیچر سے نا جا کے احترام سے کہنا ہے کہ مس آپ بھی شادی اب کر لیں. حقیقت بتا رہا ہوں, ہم آپ کو ٹیچنگ سے منع نہیں کر رہے, لیکن کائنڈلی آپ بھی مفتی صاحب کا بیان سنیں اور فوراً سے پہلے کسی بندے کی پہلی بیوی بن جائیں. پہلی والا نہیں مل رہا تو دوسری بن جائیں آپ, کیونکہ یہ جو آپ کے گریڈ ہے نا یونیورسٹی میں ابھی, یہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ آپ کے کسی کام کے نہیں ہے. نہ یونیورسٹی آپ کو پوچھے گی, نہ ملک آپ کو پوچھے گا, نہ قوم آپ کو پوچھے گی. بڑھاپے میں ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے جو تنہائی میں زندگی گزارنی ہے نا, وہ ہمارے استاد جی نے کہا ہے وہ بھیانک آپ کا بڑھاپا ہمارے استاذ کو ابھی سے نظر آ رہا ہے. یقین نہ آئے تو ذرا لبرل انٹیوں کا سروے کر کے دیکھ لو, جنہوں نے جوانی ایجوکیشن اور جاب میں گزاری, نکاح کو انہوں نے ترجیح نہیں دی, ان کا بڑھاپا اور کیسا, اور بڑھاپا کا مطلب 90 سال نہیں, 50-55 بس. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں نے کہا اپنی استانی صاحبہ کو احترام کے ساتھ کہہ دینا, اپنی ٹیچر کو, کہ مس آپ بھی کبھی سنجیدگی سے مفتی صاحب کے بیانات سنیں اور کائنڈلی آپ کے اسٹیٹس کا, آپ کی پروفائل کا, آپ کو اگر کوئی کمارا چھڑا چھاٹ نہیں مل رہا تو مفتی صاحب کا بیان سنیں, کسی پروفیسر سے دوسری بیوی بن جائیں آپ پروفیسر کی. سمجھتے ہو؟ وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹیچنگ چھوڑ دیں آپ, لیکن اس کو پہلے فوکس کریں, یہ ضرورت آپ کی زیادہ ہے, ورنہ آگے ریٹائرمنٹ کے بعد بہت بھیانک بڑھاپا ہے آپ کا. پھر یقین نہ آئے تو میں بہت ساری انٹیوں سے ان کی ملاقات کروا دوں گا کہ جنہوں نے ٹیچنگ کو اور جاب کو ترجیح دی, شادی کو ڈیلے کیا, جس کے بعد اب وہ ترس رہی ہیں, عذاب میں زندگی گزر رہی ہے ان کی. نیچر سے بغاوت مت کرو میرے بھائی. میں نے کہا نا ڈاکٹروں نے انڈے چھڑوا کے لائے کس پہ, ہمیں انڈوں پہ سیٹ کر دیا نا کہ انڈے کھاؤ. اب گایوں اور دمبوں کی چربی چھڑوا کے ڈالڈا پہ سیٹ کیا, اور کچھ دنوں میں آ جائیں گے دوبارہ کس پہ. تو اسی طرح یہ جو فیملی پلاننگ کی باتیں کر رہے ہیں نا کہ عورت بچے پیدا کرنے سے کمزور ہوتی ہے, سب ڈرامے بازی ہے. یہ تو نیچر ہے عورت کی اولاد پیدا کرنا. کل انہوں نے اسی پر آنا ہے کہ عورت کی صحت کس میں ہے, نسل بڑھانے میں ہے. دیکھ لو اپنی نانیوں دادیوں کو 90 سال زندہ رہی تھیں, ان کو تو جانتی بھی نہیں تھی یہ حمل روکنا کیا ہوتا ہے. زیادہ اچھی لائف انہوں نے صحت کے حوالے سے بھی, مینٹلی بھی زیادہ اچھی لائف گزاری ہے. تو وہ یونیورسٹی کی جو ٹیچر صاحبہ ہیں, میں نے اپنے شاگرد سے کہا ان سے کہنا کہ میں آپ کو بہت ساری لبرل انٹیوں سے ملوا سکتا ہوں. ریٹائرمنٹ کے بعد دیکھو ان بیچاریوں کا حال کیا ہو. ہماری دادیاں نانیاں تو کچھ بھی نہیں آتا تھا ان کو, پڑھی لکھی نہیں تھی, کیسی بادشاہوں والی زندگی گزاری ہے بھائی. بہویں بھی ہیں, داماد بھی ہیں, پوتے بھی ہیں, نواسے بھی ہیں, سب نے مل کے بڑھاپے میں خدمت کی ہے. عزت بھی ملی ہے. عزت عورت کو اپنے خاندان سے ملتی ہے, باہر سے نہیں ملتی. کمپنی آپ کو جب تک عزت دے گی جب تک آپ کمپنی کے کام کی ہو. میڈم صاحبہ, کمپنی آپ کو جب تک عزت دے گی جب تک آپ کمپنی کے کام کی ہو. جب آپ کمپنی کے کام کی نہیں, وہ ہو سکتا ہے سال میں ایک آدھ دفعہ تقریب میں آپ کو ہار پھول بھیج کر دیے جائیں, اس کے بعد کوئی بھی نہیں پوچھتا. یہ جتنی سیلیبریٹیز ہیں نا جو مشہور جن کو بڑے بڑے ایوارڈ مل رہے ہوتے ہیں, ان کی عزت صرف اسی وقت ہوتی ہے جب ایوارڈ دیا جا رہا ہے. اس کے بعد گھر پہنچنے کے بعد یہ ویسے کے ویسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, نہ داماد ہیں, نہ بہویں ہیں, نہ بھائی ہیں, نہ بہنیں ہیں, کوئی خاندان ہی نہیں ہے بیچاروں کا. 4 شادیاں کر لو, بڑھاپے میں عزت ملے گی تمہیں. جوانی میں تو پھڈے ہوں گے, صحیح بتا رہا ہوں میں. جوانی میں تو حسد جیلیسی سب کچھ ہوتا ہے نا, بیویاں لڑیں گی. تھوڑی عمر زیادہ ہوگی وہ کہیں گی اب کیا رہ گیا لڑنے کے لیے, اکلوتا میاں ہے ہمارا. آپ کو رینٹ بندہ نہیں لینا پڑے گا, کرائے پہ جاپانیوں کی طرح تنہائی دور کرنے کے لیے بندہ بلانے کی ضرورت بولو نا نہیں ہے. بچے ہوں گے آپ کے یار,
कितने ही नालायक भी पैदा हो गए, एक आध तो काम का निकलेगा ना। अव्वल तो इंशाल्लाह सारे काम के निकलेंगे, लेकिन फर्ज कर लो यार, अगर 2 बच्चे हुए वही बिगड़ गए, स्पेयर में कुछ बिगड़ने के लिए भी रखो। हकीकत है, इतने हो कि 2-4 बिगड़ जाए तो बर्दाश्त कर लो कि यार बाकी ठीक है, एक क्या निकला। अब हमारे बच्चों में एक बच्चा पढ़ के ही नहीं दे रहा कमबख्त, बर्दाश्त हो रहा है हमसे कि चलो यार इसको पंचर की दुकान खुलवा देंगे हम, बाकी तो पढ़ रहे हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मेरा वो एक इकलौता ही होता, मैं तो कहता तारिक साहब तुम तो गए बेटा, एक ही निकला वो भी किसी काम का नहीं। हाल काम का है अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं कह रहा काम का नहीं, पढ़ाई में दिमाग नहीं चल रहा उसका। तो हर आदमी को अल्लाह ने हर सलाहियत थोड़ी दी है, सारे ही पढ़ाकू हो तो सारे डॉक्टर बन जाएंगे, सारे इंजीनियर बन जाएंगे, तुम नीचे काम करने वाले लोग कहां से लेकर आओगे। और बाज दफा एक बच्चा पढ़ाई में नहीं चल रहा होता, वो इसलिए नहीं चल रहा होता, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़हीन होता है वो। मैं अगर स्कूल में पढ़ाई में चलता तो आज मैं यहां बैठ के बयान नहीं कर रहा होता। हमारा तो दिल लगता ही, हम तो शरारतों में आगे थे बहुत। एक एज के बाद फिर हमने पढ़ना शुरू किया, फिर दिमाग लग गया हमारा। तो आपको थोड़ी पता है अल्लाह आपके बच्चे को क्या बनाना चाहता है भाई। अल्लाह आपके बच्चे को कुछ और बनाना चाहता है। मेरे जितने कजन जो पढ़ाकू थे किसी काम के नहीं है, माजरत के साथ मेरे कोई कजन अगर बयान सुन रहे हो, ज्यादातर वही काम के हैं जो पढ़ाकू नहीं थे। वो कंप्यूटर पे ठक 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 बैठे, पता नहीं क्या क्या बन गया यार, कंप्यूटर भी सीख सीख के ना अमेरिका की कंपनियों से ऑर्डर पकड़ने शुरू कर दिए उन्होंने। और एक बैठा हुआ है वो रट्टे लगा रहा है, इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ। आधा कानून याद है उसको शुरू का याद नहीं है, लेकिन पढ़ाई की वैल्यू है। अब मेरे बयान सुन के बाज बच्चे और शरारती हो जाते हैं, पढ़ेंगे तो कुछ आगे चलेंगे ना, लेकिन टेंशन लेने का नहीं। हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहा, टेंशन नहीं लेता, मैं देता हूं उसको, थोड़े बहुत ताने वाने दे देता हूं,